بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہے 5 اگست 2026 اور ہم ڈسکس کریں گے ماہر علی صاحب کا اوپینین، بڑا ہی امپورٹنٹ، غزہ وٹ ہوپ۔ اس اوپینین کا ہم مین آئیڈیا ڈسکس کریں گے، پھر CSS/PMS کے حوالے سے کریٹیکلی اس پر ڈسکشن کریں گے اور اس کے جو امپورٹنٹ ڈیفیکلٹ ووکیبلری ہے ایٹ دا اینڈ ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے ٹائٹل کو، غزہ، پھر کالن، یہ جو 2 ڈاٹس ہیں ان کو کالن بولتے ہیں، پھر وٹ ہوپ۔ ٹھیک ہے، جب یہ 2 ڈاٹس یوز ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کالن تب یوز ہوتا ہے جب فوکس مین آئیڈیا کی طرف کرنا ہوتا ہے، یعنی غزہ کی اس میں بات ہو رہی ہے کہ غزہ اور اب امید کس بات کی ہے۔ اوکے، تو اس ٹائٹل کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیں غزہ میں مسلسل جو چل رہی ہے تباہی، جو ہم نے دیکھا ہے کرائسس، ادھر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، قتل عام بہت زیادہ، امن و انصاف کے بڑے ہی پرابلم چل رہے ہیں۔ تو ماہر علی صاحب کہتے ہیں کہ ان سب مسائل کے باوجود فلسطینی عوام کے لیے کوئی امید باقی ہے یا نہیں باقی۔ تو وہ کوشچن ریز کرتا ہے، کوشچن اٹھاتا ہے کہ یہ جو ڈیلی بیسس کے قتل و غارت ہیں، بھوک ہے، بے گھری ہے، اس کے بعد سیاسی ناانصافی اور ناکامیاں جو ہیں، تو ان کے درمیان مستقبل کی، فیوچر کی کوئی پازیٹیو وائبس، کوئی اچھی صورتحال نظر آتی ہے یا نہیں۔ پھر اس اوپینین میں جو غزہ میں چل رہا ہے، فلسطین میں جو چل رہا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ جو اسرائیلی فوجی کارروائیاں ہیں یہ ڈیلی بیسس پر جاری ہیں اور سب سے زیادہ اس سے پھر متاثر کون ہو رہے ہیں؟ عام شہری، اور لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو رہے ہیں، اور خوراک، پانی، میڈیسن، اس کی بہت زیادہ ان کو ڈیفیشنسی ہے، ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، ادھر قلت ہو گئی ہے خوراک کی۔ اب کیا ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے بہت سے امن معاہدے بھی کیے ہیں، منصوبے اس نے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو جب عمل نہیں ہوتا منصوبوں پر تو پھر امن بھی نہیں آ سکتا اس میں، فلسطین میں۔ اور پھر ساتھ ہی جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کے بیانات کے باوجود، ڈائیلاگس کے باوجود فلسطین کے لیے کوئی گڈ جسچر نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ان کے جو بیانات ہیں اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر فلسطین کو امن کدھر سے ملے؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فلسطینی ریاست کا قیام نہ ہوا یا اسرائیلی قبضے کو کنٹرول نہ کیا گیا، یہ جو اسرائیل آج کل لگا ہوا ہے غزہ پر کافی عرصے سے، اس پر کنٹرول نہ ہوا تو پھر امن نہیں بن سکتا اس ریجن میں۔ تو رائٹر کا بیسک پوائنٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو یہ غزہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ صرف سیز فائر سے حل نہیں ہو سکتا، صرف جنگ بندی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے پولیٹیکل جسٹس بڑا ہی ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اسرائیل کو کیوں بہت زیادہ، مطلب اسرائیل کیوں اس طرح سے جارحانہ طور پر ادھر حملے کر رہا ہے، کیوں اس کو؟ کیونکہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، جو مغربی ممالک ہیں یہ بڑے لمبے عرصے سے اس کی حمایت کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے امن کی جو بھی کوشش ہو وہ نظر نہیں آتی پھر۔ اور پھر سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ اقوام متحدہ کی جتنی بھی قراردادیں ہیں ان پر جب عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو کرائسس بہت زیادہ بڑھتے جائیں گے، جیسے کہ اس وقت غزہ میں، فلسطین میں چل رہے ہیں۔ تو صرف سیز فائر، اس کا وہ بھی عارضی جنگ بندی، اس کا مستقل حل نہیں ہے مسئلے کو حل کرنے کا، بلکہ اس کے لیے وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رائٹر کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک سیاسی انصاف ہونا چاہیے، پولیٹیکل جسٹس ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے کچھ ڈیفیکلٹ اینڈ ڈفرینٹ ورڈز کو۔ جب بھی آپ کو یہ اوپینین ریڈ کرتے ہیں، آپ کو کوئی نیا ورڈ لگتا ہے اس کو انڈر لائن کریں اور لائن کے اکارڈنگ اس کا میننگ ڈھونڈیں، اور جب آپ میننگ اس کا ڈھونڈتے ہیں لائن کے اکارڈنگ، اس کے بعد اس کو سرچ کیا کریں۔ اس طرح آپ کے ووکیبلری جو ہے وہ بڑے ایزی وے میں اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ دیر تک اس کے میننگ یاد رہتے ہیں، اور اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ بنایا کریں۔ تو اس کے ڈفرینٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں۔ پوگرامس، ٹھیک ہے، پوگرامس، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشدد، قتل عام، ٹھیک ہے، یعنی منظم قتل عام یا منظم تشدد۔ سیز فائر، جنگ بندی، آکوپیشن، قبضہ، جیسے اسرائیلی قبضہ ہے فلسطین پر، اس کے بعد ہیومینیٹیرین کرائسس، انسانی بحران، اسٹیٹ ہوڈ، ریاست کا قیام، ڈپلومیسی، سفارتکاری۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا اوپینین غزہ وٹ ہوپ۔ آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ میں بہت ہی ایزی وے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو سمجھانے کی، تو اسی لیے آپ کو اچھی لگی ہوں ویڈیوز تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں، اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔